دوستو یہ وہ ایتہاسک میدان ہے کہ جہاں پر آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے اتہاس کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ میدان عرب دیش کے دو مشہور شہر یعنی مکہ اور مدینہ کے بیچ موجود ہے۔ مسلم تاریخ کی اس پہلی جنگ کو ہسٹری میں بیٹل آف بدر یعنی جنگ بدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جنگ کی پوری ہسٹری بتانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو جس سمے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو سارا مکہ کے کافر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانی دشمن بن گیا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر روز نئی مصیبتیں پہنچانے جانے لگی۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے مکہ کے کافروں کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر جرم حد سے زیادہ بڑھنے لگا۔ خاندانی قریش کے لوگ جو مکہ میں سب سے رعبدار لوگ تسلیم کیے جاتے تھے، مسلمانوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں اپنے گھر بار، رشتہ دار، مال و دولت سب کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب مکہ کے کافروں کو یہ بات معلوم چلی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے بچ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ پہنچ چکے ہیں تو ان کافروں کے ہوش ٹھکانے نہ رہے اور یہ لوگ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی استقبال کیا۔ مدینہ میں کئی لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ تب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی۔ مکہ سے جو مسلمان مدینہ پہنچے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں اور جو مسلمان پہلے سے ہی مدینہ میں رہ رہے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آباد تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے مدینہ والوں سے یہ معاہدہ کر لیا کہ جو بھی طاقت مدینہ پر حملہ کرے گی ہم سب مل کر اس سے مقابلہ کریں گے۔ ادھر مکہ کے قریظی سردار جن میں ابو جہل سب سے بڑا سردار تھا مسلمانوں سے جنگ کی تیاری میں جٹ گیا۔ مدینہ میں مسلمان تعداد اور جنگ ساز و سامان سے بہت کم اور کمزور تھے، مگر کافروں کے ظلم و ستم سہ کر ان کے ایمان مضبوط ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ کے کافروں نے ایک قاہرانہ حرکت کو انجام دیا۔ مکہ کا ایک قریشی سردار اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کے چراگاہوں سے کئی اونٹوں کو چرا لے گیا۔ جب مسلمانوں کو اس کی خبر لگی تو ان کا پیچھا کیا گیا مگر وہ ہاتھ نہ لگے۔ مکہ کے کافروں کی یہ حرکت کھلی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ اسی سال شروع رمضان میں یہ خبر مدینہ میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام میں مکہ جا رہا ہے اور وہ مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں پر ایک قسم کا رعب اور ڈر قائم کرنے اور اونٹ چوری کرنے کا بدلہ لینے کے لیے کچھ مسلمانوں کو اس قافلے کے طرف روانہ کر دیا۔ مکہ کے اس قافلے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جو اس کے بعد فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے ڈر سے ابو سفیان اپنا قافلہ اس قافلے سے الگ کر لیا اور مکہ کے سرداروں کو یہ پیغام بھیجوا دیا کہ قافلوں پر مسلمانوں کا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے مکہ سے مدد بھیجو۔ یہ خبر جب مکہ پہنچی تو ابو جہل مکہ سے 1000 فوج لے کر نکل پڑا جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ ابو جہل کا لشکر ہر طرح سے جنگ ساز و سامان سے لیس تھا۔ ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ اس جنگ کے لیے تیار تھا۔ ادھر جو مسلمان مکہ کے قافلوں کے طرف نکلے تھے وہ واپس مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان مکہ پہنچ کر ابو جہل کو یہ خبر پہنچائی کہ ہم صحیح سلامت مکہ پہنچ گئے ہیں، تم سب واپس آ جاؤ اور ان مسلمانوں سے جنگ نہ لڑو۔ لیکن ابو جہل اپنے غرور اور گھمنڈ میں مغرور تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ موقع ہے محمد اور اس کے دین کو ختم کرنے کا، اور وہ جنگ پر آمادہ رہا۔ ابو جہل کے اس 1000 کے لشکر میں مکہ کے کئی بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے۔ جب اس لشکر کی خبر مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے مہاجرین اور انصار دونوں مسلمان گروہوں سے پوچھا کہ کیا تم قریش کے لشکر سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو؟ تو ایک صحابی نے نہایت شجاعت اور بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا کہ ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی نبی موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑ، ہم تو یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائیں،
ہمارے جانیں آپ پر قربان ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ان کافروں سے لڑنے نکلے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ آپ اگر ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم بے جھجک آپ کے حکم کو بچا لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جوش دیکھا تو خوش ہو اٹھیں اور صرف 313 مسلمان 1000 کافروں کا مقابلہ کرنے نکل پڑے، اور اس 313 مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، جن پر 3 4 مسلمان ایک ساتھ سوار تھے۔ یہ اسلامی لشکر جب بدر کے میدان پر پہنچا تو ابو جہل کا لشکر پہلے سے ہی وہاں خیمزن تھا۔ بدر کے پانی کے چشموں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، مگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین نے کہا کہ اگر کوئی کافر اس چشمے سے پانی پینے آئے تو اسے مت روکنا۔ یہ تھی جنگ کے حالات میں بھی ہمارے نبی کے شان۔ ابو جہل کے لشکر کے پاس ہر جنگی سازو سامان تھا، مگر دوسری طرف مسلمانوں میں کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس نہیں۔ کوئی کھجور کے پیڑ کی لاٹھیوں سے جنگ لڑنے آیا تھا تو کوئی صرف میجوں سے۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ کا آغاز ہوا اور ابو جہل کا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمانوں نے خوب بہادری سے ابو جہل کے لشکر کا ڈٹ کر سامنا کرتے رہے۔ اسی وقت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے کہ یا الہی، اگر تو نے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک ہونے دیا تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ یہ دعا اللہ کے بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ اچانک جنگ کا رخ ہی پلٹ گیا۔ اچانک کافروں کی گردنیں اپنے آپ تن سے جدا ہونے لگی۔ مسلمان دشمن پر حملہ کرنے جاتا تو اس سے پہلے ہی کافر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرمائی۔ آسمان سے فرشتوں کا لشکر اترا اور ایک ایک کافر کو جہنم رسید کر ڈالا۔ ابو جہل کا لشکر خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوا اور 70 قافلوں کو قتل کیا گیا اور کئیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس وقت جنگ کا نظارہ دیکھنے والے کچھ کافروں نے خود فرشتوں کی جنگ میں اترنے کی قصہ بیان کیا۔ بتایا کہ ان کے سروں کے اوپر سے اچانک بادل کا ایک ٹکڑا گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بادل میں سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلد آگے بڑھو۔ دوستو، اس جنگ کے آخر میں عبد الاحد بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو جہنم رسید کیا۔ پکڑے گئے کافروں سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی رحم دلی کا سلوک کیا۔ بہتوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا اور جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ یہاں یہ بات غور کرنے لائق ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر تعلیم کو کتنی اہمیت دی تھی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سوچ کو دیکھ کر کئی قیدی اسلام قبول کر لیے تھے۔ دوستو، اس جنگ کے بعد خاندانی قریش کا مکہ میں دبدبہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کے بہادری کے ڈنکے بجنے لگے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل دنیا اور راہیں کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ تک ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو پہنچاتے رہیں۔